باپ کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اسرائیل سے دوستی کس کس کی ہے؟ امریکہ کے ٹرمپ سے، اور ٹرمپ جیسے جتنے بھی صدر رہے، عیاش، فحاش، بدماش، دیوس، زانی، مجرم، جن کے ایپسٹین کی فائل میں نام بھی آ رہے ہیں، فوٹو بھی آ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بچوں کو ذبح کر کے کھاتے بھی رہے، ان کا خون چوستے بھی رہے، ان کے ساتھ جرائم کرتے بھی رہے، یعنی اتنے جرائم کہ اس کے بعد ان کے سائے سے بھاگنا چاہیے۔ لیکن سب کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود، یہ تو بدنام زمانہ ہے۔ ٹرمپ تو پکا دیوس ہمیشہ سے رہا ہے، مشہور ہے۔ 35 عورتوں نے امریکہ میں اس کے خلاف مقدمے دائر کر رکھے ہیں کہ یہ بہت بدماش، فحش، زانی ہے، جبر کر کے بدفعلی کرتا تھا، اور اس نے نہ بچیوں کو چھوڑا نہ بچوں کو چھوڑا۔ اور ظاہر ہے کہ ظالم ایسا، قاتل ایسا، فرعون ایسا کہ بچوں کو مارا اس نے بمباری سے، اسرائیل میں بھی، ایران میں بھی، لبنان میں بھی اور یمن میں بھی، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نمازیوں کو، اسپتال کے مریضوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پوری دنیا دیکھتی رہی، اور جس وقت 2 سال تک غزہ میں نشانہ بنایا جا رہا تھا، کھانے سے بھی محروم کیا جا رہا تھا، پانی سے محروم کیا جا رہا تھا، تو اس وقت سعودیہ میں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں اور شاندار کھانے پک رہے تھے، اور 5 آدمی کے لیے 50 اور 500 آدمیوں کا کھانا پکتا تھا اور پھینکا جاتا تھا، اور پھر ڈانس ہوتا تھا اور محفلیں ہوتی تھی، اور کوئی ننگی ڈانسر بلائی جاتی تھی اور اس کے ڈانس کروائے جاتے تھے، اور ہزاروں نوجوان پاگلوں، دیوانوں کی طرح فلم کے ایسے موقعوں پر حاضر ہوتے تھے۔ یہ سب ہوتا تھا اور ہو رہا ہے۔ وہاں بچوں کے چتھڑے اڑ رہے تھے اور جوان تباہ ہو رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، اور کہیں ریاض میں اور کہیں جدہ میں اور کبھی مدینہ منورہ کے قریب محفل ہو رہی تھی ڈانس کی اور گانوں کی، اور اس کے لیے امریکن ڈانسر اور فلم ایکٹریسز ہندوستان سے اور دوسری جگہوں سے بلائی جا رہی تھی، اور ان کا ننگا پن دکھایا جا رہا تھا، اور وہ بھرے مجمع میں اللہ کو گالیاں دے رہی تھیں اور دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور مسلمان دیکھتے رہے، اور جھوٹے مکار خبیث مولوی دیکھتے رہے۔ ان کی زبانیں نہیں چلی کہ ان کے خلاف کہتے کہ یہ یہودی ہیں، یہ صہیونی ہیں، یہ مجرم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکا ان سے۔ قرآن کی آیت کا صرف ترجمہ کر دیتے، لیکن جب آدمی مالی مفادات اور مادی مفادات کو سامنے رکھتا ہے تو حس مر جاتی ہے، ایمان مر جاتا ہے، غیرت مر جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو رول امارات کا، ابو ظبی، دبئی، العین وغیرہ وغیرہ جو عمارتیں ہیں، یہ رجواڑے عیاشوں کے، بدماشوں کے، صہیونی ایجنٹوں کے، یہ رجواڑے جو ہیں، مسلمان یہیں روٹی کماتے ہیں، یہیں جاتے ہیں، چپراسی گیری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور کچھ دولت لے کے آ جاتے ہیں ان حرامزادوں سے، اور اس کے بعد اپنی زندگی چلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ غیرت نام کی تو کوئی چیز باقی رہنی نہیں تھی۔ قرآن جن کے بارے میں یہ سخت الفاظ بول رہا ہے کہ وہ تمہارے نہیں، وہ اللہ کے نہیں، وہ رسول اللہ کے نہیں، وہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، اور سب سے بڑی ایجنسی اسرائیل کی امارات میں ہے، ابو ظبی میں، دبئی میں۔ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ عمان جس کو اس دلدل میں نہیں گھسنا چاہیے تھا، وہاں پر بھی سب سے بڑی ایجنسی امریکہ کی موجود ہے۔ کویت میں تو ہے ہی، وہ تو ایک چھوٹی کالونی ہے۔ یہ سب امریکہ کی کالونیاں ہیں، اسرائیل کی کالونیاں ہیں۔ اب اس پورے منظر نامے میں اگر کوئی ہے کہ جو غیرت کو ثبوت دے رہا ہے، حمیت کو ثبوت دے رہا ہے، بہادری اور شجاعت کو ثبوت دے رہا ہے، اور صاف دیانتداری کے طریقہ کار کو اختیار کر رہا ہے، وہ صرف ایران ہے، جس نے غزہ والوں کی مدد کی، لبنان والوں کی مدد کی، یمن والوں کی مدد کی، جس نے خود لڑائی لڑی اور جو لڑ رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا
کیا وجہ ہے کہ جن کو ہم شیعہ کہتے رہے اور جن کے بارے میں فتوے کفر کے جاری کیے جاتے رہے کٹھ ملاؤں کی طرف سے، جن کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا اور دل بصیرت سے ختم چھین لیے گئے، جو صرف یہ کرتے رہے، وہی صہیونیوں کے خلاف، وہی صلیبیوں کے خلاف، وہی وقت کی جو سپر پاور کہلاتی ہے اور کفر کی دنیا اس کے خلاف وہی ٹکر لینے۔ کیا بات ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ یہ راز صرف یہ ہے کہ انہوں نے وہ وعدہ، وہ عہد، وہ میثاق یاد رکھی ہے جس کا تعلق غدیر خم سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40-50 ہزار صحابہ کے ساتھ جب مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے تو ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ ایک مقام جو غدیر خم کے نام سے معروف ہے، کہ غدیر تالاب کو کہتے ہیں، وہاں پر ایک تالاب ہے جو خم کی طرف منسوب ہے، وہاں روکا، سب کو روکا، کہا کہ سب لوگ یہاں پڑاؤ اختیار کریں، مجھے کچھ بات کرنی۔ اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سامنے بٹھا کر حضرت علی کو، سیدنا علی کو، مولانا علی کو بلایا، کھڑا کیا اپنے ساتھ، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ تمہارا مستحق ہوں، میں تمہارا سب سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہاری جانوں اور مالوں سے زیادہ تم سے قریب اور استحقاق رکھتا ہوں۔ اب نے کہا جی ہاں آمنا صدقنا۔ جب سب سے آپ نے اقرار لے لیا تو اس کے بعد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا ولی ہوں، جو مجھے اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ بڑا سمجھتا ہے اور جو میرے لیے جان دینے کو تیار اور مال نشاور کرنے کو تیار، یہ علی میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے، اعلان فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو علی کے ساتھ ہوگا وہی ولی ہوگا اللہ کا اور رسول اللہ کا، اور جو ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ محروم ہوگا، بدقسمت ہوگا، مجرم ہوگا، خبیث ہوگا، منافق ہوگا۔ یعنی مختلف حدیثوں میں یہ الفاظ فرمائے گئے، وہاں تو صرف اتنا فرمایا گیا کہ اللہ تو اس کا ولی نہ بن جو علی کا ولی نہ ہو، یہ بات کہی۔ اور اس کے بعد کہا لوگوں، میں 2 امانتیں، بھاری ذمہ داریاں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اور دوسرے یا علی ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، ان دونوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو حق پر رہو گے، ورنہ گمراہ ہو کے رہو گے، بھٹک کے رہو گے، در در پھرو گے، دشمنوں کے دوست بنو گے۔ گویا یہ سب کچھ کہہ دیا آپ نے کہ تم حزب الشیطان کے ممبر بنو گے اگر تم ساتھ نہیں ہوئے، قرآن اور علی کے ساتھ نہیں ہوئے، تو پھر حزب الشیطان کے تم ممبر ہو۔ یہ بات بہت کھل کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، بڑی طاقتور، بہت صحیح، بہت اعلیٰ درجے کی متواتر حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور نہ کسی نے انکار کرنے کی جرأت کی سوائے خبیث النفس انسانوں کے، کہ جنہوں نے اس کو بھی ڈھانے کی کوشش کی کہ قرآن کو نہیں ڈھا سکتے تو کم از کم حدیثوں کے ذخیروں کو ڈھا دیں۔ ایسے مجرموں سے تو اللہ ہی نمٹے گا۔ لیکن بہرحال یہ کہا تھا، اتنی سخت ہدایات کے بعد پھر سوچئے کیا یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص ایسا ہو جو نکلے جو علی ہی کو قتل کرنا چاہے اور بار بار حملہ کرے اور علی کے ساتھیوں اور اہل بیت کو قتل کرے، ان کی لاشوں کو کاٹ کے پھینک دے، ان کی ہڈیاں توڑ دے، اور سینکڑوں صحابہ کو اور ہزاروں تابعین کو قتل کرے، یہ سارے جرائم دھڑلے سے کرے، اور رات میں بیٹھ کر یہودیوں سے مشورہ کرے اور اپنی عیسائی بیوی کے ساتھ رہے۔ تاریخ میں یہ سب ہوا جو امین تاریخ ہے اس نے اس کا ریکارڈ رکھا، لیکن ایسی تحریف کی گئی اور ایسا سینٹ پال تیار ہوا اور ایسا ایک نظام احبار و رہبان کا، یہودیوں اور عیسائی احبار و رہبان کا پیدا کیا گیا، جس نے
اسلام کی کمر توڑ کے رکھ دی، اور پھر حزب الشیطان ہر جگہ قائم کی گئی کہ ہندوستان کی سرزمین پر سوائے حزب الشیطان کے اور کیا ہے؟